اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک زکریا اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک زکریا چینل۔ زمین اپنی پیداوار 1/3 کم کر دے گی، آسمان سے بارشوں کا سلسلہ کم ہو جائے گا، چنانچہ زمین کا گلا اگلنے کی صلاحیت کم ہو جائے گی۔ 1 سال گزرے گا اور زمین اپنی پیداوار مزید 1/3 کم کر دے گی، آسمان سے بارشیں مزید کم برسیں گی۔ تیسرے سال اس صورتحال سے دنیا میں شدید قحط آ جائے گا اور ہر طرف پانی اور اجناس کی طلب بڑھ جائے گی۔ یہ دجال کی آمد کا اعلان ہوگا۔ ایسے حالات میں دجال دنیا میں نمودار ہوگا۔ دجال ایک شخص کا نام نہیں، دنیا کے نظام پر ایک سوچ، ایک عذاب اور ایک بہت بڑی آزمائش کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تکمیل کے بعد بنی نوع انسان کو شتر بے مہار نہیں چھوڑا، بلکہ اپنی خاص رحمت ہم انسانوں پر کی اور اپنے چند نیک بندوں یعنی رسولوں کے ذریعے سے مسلسل ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا۔ جس قوم نے اطاعت کی وہ کامیاب ہوا، اور جنہوں نے خواہش نفس کی پیروی کی عذاب کا شکار ہوا۔ دجال کے خروج سے قبل اس کے لیے راہ ہموار کرنے کا سلسلہ یہود و نصارہ کی کوششوں سے جاری ہے۔ خفیہ اسرائیلی سازشیں تو عرصہ سے جاری ہیں۔ اس کی ظاہری مثال یروشلم میں امریکی سفارت خانے کے قیام کے اعلان سے دیکھی جا سکتی ہے۔ دجال کو اللہ بہت زیادہ قوت عطا فرمائیں گے۔ یہ دنیا کے تمام وسائل پر ایک وقت قابض ہوگا جب دنیا شدید قحط کی لپیٹ میں ہوگی، اور یہ ساری دنیا کے ارد گرد اپنی جدید سواری میں چکر لگائے گا۔ دجال دنیا پر 40 دن قیام کرے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ باقی دن عام دنوں کے مثل ہوں گے۔ اس کی 1 آنکھ ہوگی، پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا، جسے ایمان والا پڑھ سکے گا۔ آج دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ سیٹلائٹ اور نیٹ ورک کے ذریعے سب ممالک اور اقوام جڑ چکے ہیں۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آتا نہیں۔ میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق دجال کے ہاتھ میں اللہ ایک ایسی قوت دیں گے کہ اس کے حکم پر آسمان سے بارشیں اور زمین سے پیداوار حاصل ہوگی۔ زمین اپنے خزانے اگلے گی، اس کے پیچھے خزانے اور لوگ ایسے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں ملکہ مکھی کے پیچھے چلتی ہیں، جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھینچا چلا آتا ہے۔ اس کے حکم پر جانور صحت مند ہو جائیں گے، بیمار تندرست۔ یہ کہے گا کہ مجھے رب مانو، پھر اپنے 2 کارندے شیطانوں کو حکم دے گا کہ اس شخص جس سے یہ اس وقت ہم کلام ہوگا کہ والدین کی شکل اختیار کرو۔ اب اس آدمی سے کہے گا مجھے رب مانو، میں تمہارے مردہ والدین کو زندہ کر سکتا ہوں، اور اپنے شیطانی شعبدے کے ذریعے نقلی والدین پیش کر دے گا۔ کمزور ایمان والے اس کی باتوں میں آ جائیں گے، جبکہ پختہ ایمان والا کہے گا کہ نہیں، تو دجال ہے، جس پر اس کو آرے سے چیر دیا جائے گا۔ یہ آدمی کو قتل کے بعد دوبارہ زندہ کر دے گا اور کہے گا کہ میں تیرا رب ہوں۔ یہ سب دجال کے ذاتی کمال سے نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی رسی دراز کریں گے، اور انسانوں کی آزمائش کے لیے اس وقت قوت دی جائے گی کہ دیکھا جائے کہ کون حق کی پیروی کرتا ہے اور کون باطل کی۔ اس کے پاس بہت سے حربے ہوں گے، بہت شعبدے ہوں گے، اور وسائل پر اس کا قبضہ ہوگا۔ یہ دنیا پر قیامت سے پہلے ایک قیامت برپا کر دے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ وہ اپنے جانبازوں کو لے کر لڑنے کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لد کے مقام پر قتل کریں گے۔ اس وقت دجال کے ساتھ 70,000 یہودیوں کی جماعت ہوگی۔ یہ یہودی لڑائی کے دوران غرقت نامی درخت میں پناہ لیں گے اور یہ درخت یہودیوں کو اپنے اندر چھپا لے گا۔ اللہ کی مدد سے فتح ہوگی۔ فتنہ دجال بعثت آدم سے قیامت تک کی سب سے بڑی اور ہولناک آزمائش ہے۔ اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی اور امت کو محفوظ رہنے کے لیے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کرنے کی تلقین فرمائی۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو ہماری آنے والی نسلوں کو اس سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے دینا ہرگز نہ بھولیں۔ ہماری نیکسٹ ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔